بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم ایک اہم ٹاپک پڑھیں گے، مضمون نویسی، جس کے میٹرک کے پیپر میں، کلاس دہم کے پیپر میں جس کے 10 نمبر ہیں، اور سیکنڈ ایئر میں سال دوم میں اس کے 15 نمبر ہیں. تو اس کے کچھ چیدہ نکات ہیں، ان کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں خود سے مضمون کو لکھنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مضمون نویسی ہے کیا. مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے. لغوی مطلب لفظی معنی، ضمن میں لیے مطلب جس کے بارے میں، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ پیرائی میں اظہار خیال کیا جاتا ہے. یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں: علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، ادبی. تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں. تو یہی بات جو آخر میں لکھی گئی ہے، یہ وہاں پہ شروع میں لکھی گئی ہے کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ دونوں مضمون کی پراپر ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ لکھی گئی ہے کہ دنیا کے ہر معاملے پر، مسئلے پر یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر آپ مضمون نہیں لکھ سکتے. پھر تیسری اہم بات یہ لکھی کہ مضمون کئی قسموں کے ہوتے ہیں. علمی بھی ہوتے ہیں، تاریخی مطلب ہوتے ہیں ہسٹوریکل، تنقیدی مطلب کریٹیسزم بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، سوانی مطلب بایوگرافی بھی بیان کی جاتی ہے، فلسفیانہ فلسفی بھی ہوتی ہے، سائنٹیفک سائنسی بھی ہے، اصلاحی ریفارمنگ، اور ادبی مطلب لٹریری مضامین وغیرہ. سب سے پہلے اب مضمون نویسی کے لوازمات ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون نویسی جو ہے اس کے لوازمات کیا کیا ہیں. سب سے پہلے وسیع مطالعہ. مضمون نویسی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم مشہور ادیبوں کی تحریروں کا خصوصی مطالعہ کریں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر لکھتے ہوئے کیا طریقے اور کیا اصول اختیار کیے ہیں. ان سے معلومات میں اضافہ اور انداز فکر و نظر میں وسعت پیدا ہوگی. یعنی انداز فکر و نظر یعنی اپنی سوچ میں، سمجھ میں وہ مطلب وسیع ہوگی، اور اظہار خیال کے مختلف طریقے ذہن نشین ہو جائیں گے. بلند پایہ ادیبوں کی تحریریں کئی اعتبار سے نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کرتی ہیں. یعنی جو بڑے بڑے ادیب ہیں، اگر ہم ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے کافی مطلب وہ گائیڈنس کا کام ہوتا ہے اس میں. دوسرا، کائنات کا مشاہدہ. مضمون نگار کے لیے حیات و کائنات اور اس کے بے کراں وسعتوں میں پھیلی ہوئی بے شمار موجودات کا گہرا مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، حیات و کائنات مطلب زندگی اور یہ یونیورس تمام کی تمام، اور اس کی وسعتیں جتنی بھی ہیں، بیکرا مطلب لامحدود، تو اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ان کا مشاہدہ بھی مطلب آبزرویشن، تاکہ ہر چیز کی اصلیت و ماہیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اسے براہ راست اور خاصی معلومات حاصل ہو جائیں اور وہ انہیں مضمون نویسی میں بطور خام مواد استعمال کر سکیں. را میٹیریل یعنی اپنے مضمون بنانے میں جب اس کی یعنی کہ آبزرویشن بڑی ضروری ہے. ارد گرد وہ کیا دیکھتا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، یہ جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے بڑے کام آ سکتی ہیں مضمون لکھنے میں. تیسرا ہے غور و فکر کی عادت. ایک مضمون نگار کو کائنات اور اس کی موجودات کے متعلق اپنے اندر غور و فکر کی عادت پیدا کرنی چاہیے. مختلف واقعات کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جو واقعات ہوئے، ان کی وقوع پذیری میں کون سے عناصر کام کرتے ہیں، مسائل کیوں کر حل کیے جا سکتے ہیں یعنی کیسے. اس طرح مسائل پر تفکر و تدبر سے انسان کے ذہن میں معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز مضمون نویسی میں کامیابی کے لیے ازبس ضروری ہے.
چوتھا ہے کہ انسانی نفسیات، مضمون نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختلف انسانوں کے طباع مطلب طبیعت، ان کی نفسیات مطلب سائیکالوجی، ان کے مزاج، ان کی عادات و اطوار اور ان کے مختلف احساسات و جذبات کا گہرا مطالعہ کرے۔ کائنات کی سب سے اہم انسان ہے، اس لحاظ سے مضمون نویسی کا اہم ترین موضوع بھی یہی ہے، لہذا اس کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیے بغیر مفید اور معیاری مضمون لکھنا آسان نہیں ہے۔ آگے تحریری مشق یعنی لکھنے کی پریکٹس، سب سے اہم چیز تحریری مشق ہے، پریکٹس ہے لکھنے کی، جو مضمون نگاری میں کامیابی کی ناگزیر شرط ہے، ایک لازمی کنڈیشن ہے۔ تحریری مشق کے بغیر وسیع مطالعہ اور کائنات کا گہرا مشاہدہ بھی بیکار ثابت ہوگا۔ یعنی آپ جتنے مرضی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج ہے، جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں تو وہ بیکار ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنی معلومات کو الفاظ کا مناسب جامہ نہ پہنا سکے، دوسروں کے لیے اس کا علم کسی افادیت کا باعث نہیں ہو سکتا، فائدے کا باعث نہیں ہو سکتا۔ مناسب اور موضوع انداز سے مضمون لکھنے کے لیے مسلسل تحریری مشق کی اہمیت اتنی واضح ہے کہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مناسب مضمون لکھیں، موضوع انداز میں لکھیں، تو مسلسل لکھتے رہیں، بار بار لکھیں۔ ابتدا میں ایک نئے لکھنے والے کو دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مگر جوں جوں وہ زیادہ مشق کرتا چلا جائے گا، اس کی تحریر میں پختگی اور قلم میں روانی آتی جائے گی، اور لکھنا لکھانا اس کے لیے روزمرہ کا معمول بن جائے گا، یعنی عادت بن جائے گی۔ مشاہدے اور معلومات کی کمی تو قدرت بیان اور تحریری مشق کے ذریعے پوری کی، مگر مشق کے بغیر مضمون نویسی میں کامیابی بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ بار بار نہیں لکھیں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، تو آپ کوئی بھی بہترین قسم کا مضمون کبھی بھی نہیں لکھ سکتے۔ اب مضمون کے حصے، عموماً ایک اچھا مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تمہید، یعنی اس حصے میں مضمون کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تمہید چند تعارفی جملوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اگر مضمون طویل ہو تو تمہید 2 یا 3 پیراگراف کی بھی ہو سکتی ہے۔ آگے نفس مضمون، یعنی اس کے بعد موضوع کے متعلق جملہ خیالات اور معلومات وغیرہ پیش کی جاتی ہیں۔ یہ حصہ نسبتاً طویل ہونا چاہیے۔ نفس مضمون یا معلومات و خیالات میں ایک فطری ترتیب قائم کرنا ضروری ہے۔ اور آگے خاتمہ، کنکلوژن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، آخری حصے میں چند اختتامی جملوں کے بعد مضمون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب مضمون کا آغاز ایسے دلچسپ اور خوبصورت انداز سے کریں کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراً اس کی طرف منعطف ہو جائے، یعنی وہ مطلب انداز ہی ایسا ہو کہ جو آپ کا مضمون پڑھ رہا ہو وہ فوراً جو ہے وہ ادھر متوجہ ہو جائے۔ بھی بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، انداز بڑا شاندار ہے اور سٹارٹ بڑا اچھا لیا ہے۔ آغاز میں قدر افسانوی انداز اختیار کرنے سے بھی تمہید کو دلکش اور زوردار بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہانی کی شکل میں۔ تمہید میں روایتی اور بے جان فکروں سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ روایتی مطلب جو عام ہے بالکل، اور بے جان مطلب کوئی سینٹنس اس کے اندر الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے، یا سوکھے خوش قسم کے سیدھے سیدھے جملے لکھے ہو، ان سے بچنا چاہیے۔ تمہید کے ابتدائی 1-2 پیراگرافوں کے بعد اصل موضوع سے متعلق آپ کے پاس جو ذخیرہ معلومات ہو اسے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ پیش کیجیے۔ درمیان میں حسب موقع اشعار و اقوال اور ضرب الامثال بھی استعمال کیجیے۔ آپ کے مضمون کے مختلف جملوں اور پیراگرافوں کے درمیان ربط و تسلسل ہونا چاہیے، بے ربط عبارت سے مطلوبہ تاثر پیدا نہ ہو سکے گا۔ آگے کہ کسی تحریر میں لکھنے والے کا اسلوب بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی جو شخص جو لکھ رہا ہے اس کا اپنا انداز کیا ہے۔ انداز بیان جس قدر دلکش اور خوبصورت ہوگا، مضمون اسی قدر بلند پایا اور معیاری سمجھا جائے گا۔ معروف مفکر اور دانشور ابن خلدون کا کہنا ہے کہ الفاظ پیالہ ہیں اور معانی پانی۔ اب اگر پانی کو مٹی کے پیالے میں رکھا جائے گا تو اس کی وہ قدر و قیمت نہ ہوگی جو سونے کے پیالے میں رکھنے سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات خیالات کی بلندی اور معلومات کی وسعت کے باوجود اسلوب کی خشکی اور بے کیفی مضمون کو بے لطف بنا دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا تو یہ کہ آپ کے جملے مختصر اور سادہ ہوں، طویل فکروں، پیچیدہ اور مسجع و مکفّع انداز بیان سے اجتناب کریں، یعنی بڑا سجاوٹ والا بہت مشکل قسم کے لمبے لمبے جملے، مشکل الفاظ،
ان سے ذرا بچا جائے. اپنے مفہوم کو پرتکلف انداز کی بجائے سیدھے سادے طریقے سے بیان کریں. اس طرح مشکل الفاظ اور لمبی چوڑی تراکیب سے بھی گریز بہتر ہے، یعنی بچنا بہتر ہے. کسی ایک لفظ کو مضمون میں بار بار نہ دہرائیے. اس طرح کسی ایک جملے یا مفہوم کو ہو بہو دوبارہ یا سہ بارہ استعمال کرنے سے حد الوس سے گریز کیجیے. جہاں تک ممکن ہو انگریزی یا دیگر اجنبی زبانوں کے الفاظ استعمال نہ کیجیے. جن انگریزی الفاظ کے اردو مترادفات موجود نہیں یا جو انگریزی الفاظ اردو میں عام طور پر رائج ہو چکے ہیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی دو طرح کے ہیں: ایسے الفاظ انگریزی کے جن کی اردو موجود ہی نہیں ہے، یا پھر ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں اب رواج پا چکے ہیں، اب وہی چلتے ہیں، مطلب تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. انگریزی ناموں کے سامنے انگریزی رسم الخط میں بھی نام لکھ دیجئے تاکہ ان کا املا واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر انگریزی کا کوئی لفظ ہے اسے آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس کے آگے انگلش بھی لکھ دیجئے وہاں پہ. صحت زبان کا خاص خیال رکھیے. غلط اشعار یا غلط اقوال درج کرنے کی بجائے انہیں نہ لکھنا بہتر ہے. یعنی کبھی بھی کسی کا قول غلط نہ لکھیں اور کسی کا شعر جو ہے وہ غلط نہ لکھیں. وہ آپ کا سارا جو مطلب آپ نے پیچھے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ غلط شعر یا غلط قول جو ہے وہ سارے اس اچھے تاثر کو زائل کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے. مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے ایک بار پڑھیے اور اس میں حسب ضرورت ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافہ کیجیے. یعنی پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ بھئی کہاں پر مجھے اس میں تبدیلی کرنی ہے، کون سی بات مجھے نکالنی ہے، ختم کرنی ہے، یا کون سی بات کا میں نے اس میں اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھے ہمارا مضمون نویسی کا. اس کو ذرا 2-3 بار غور سے سنیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے جتنے پوائنٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سمجھ لیں گے، لیکن جو لاسٹ میں کلاس 10 کے لیے خاص طور پر جو آخری پیج ہے اس کو جب وہ دیکھیں گے غور سے، اس کو سمجھیں گے تو وہ ان کے لیے ذرا آسان ہو جائے گا. اوکے جی، بیسٹ آف لک، تھینک یو، اللہ حافظ.